blessings for all nations. کیونکہ وہاں پر خدا کے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں. تو یہاں پر ریت کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جہاں پر لال اژدہا کھڑا ہے، ریت پر لوگوں کے درمیان ایماندار لوگ بھی موجود ہیں اور شیطان کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے. ہماری جنگ کون سی ہے جی؟ کون سی ہے؟ روحانی جنگ ہے. بھول جاندے ہو تسی؟ مینوں بار بار ایک میسج دینا پسند تو نہیں، لیکن مینوں دینا پیندا ہے. کیا ہوتا ہے پھر؟ مقابلہ ہو رہا ہے، ہم روحانی جنگ میں ہیں. اس لیے خداوند کا بندہ کہتا ہے اپنے روحانی ہتھیاروں کو کیا کر لو؟ باندھ لو. روحانی ہتھیاروں کو لے لو، کیونکہ ہماری جنگ جسمانی نہیں بلکہ روحانی جنگ ہے. اب شیطان کی کوئی بھی چال نہیں چل رہی. اب وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ یار میری تے چال چلنے دی، ابھی میں کیا کروں گا؟ میں ایسا ایک شخص جو ہے یا ایسی ایک ابھرتی شخصیت کو جو ہے وہ پکڑوں گا جس کے ذریعہ سے اب میں اس دنیا پر اپنا وہی پرانا خواب جو ہے پورا کرنے کے لیے تسلط کروں گا. کیونکہ اس کا خواب کیا تھا جی؟ اے صبح کے ستارے تو کیوں کر زمین پر، وہ کس لیے گرایا گیا تھا؟ وہ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں خدا کے تخت سے بھی اپنا تخت اونچا کروں، لوگ میری پرستش کریں. اب اس کا کام جو ہے وہ لوگ نہیں کر پا رہے، لیکن اب وہ اس چیز کو چنے گا جو ایک بہت بڑی ہستی ہوگی، یا تو ابھرتی ہستی ہوگی یا اس کے پاس بہت سا اختیار ہوگا، ایسی قوت ہوگی جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے ایمانداروں کے اوپر بھی مسلط ہوگا اور عام دنیا کے لوگوں پر بھی مسلط ہونے کی کوشش کرے گا. اس وجہ سے وہ ریت پر کھڑا ہے تاکہ حیوان نکلے تو میں کیا کروں؟ اس کو اپنا سارا اختیار دوں. کیونکہ میری تو ایمانداروں کے سامنے چل نہیں رہی ہے. میں اب جتنی بھی کوشش کر لوں، خدا کے لوگ مجھے زیر کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں میری تباہی ہے. خدا نے کہا تھا کہ جاؤ میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ بدروحوں پر، شیطان پر اختیار دیتا ہوں. جاؤ میرے نام سے ان کو نکالو اور ان کے سروں کو کچلو. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کا الہی مکاشفہ، اس میں نے پڑھا تھا، اس نے وہاں پر لکھا تھا کہ بڑی روحیں جب چھوٹی روحوں کو زمین پر بھیجتی ہیں کہ جاؤ سب کو تنگ کرو یا ان کے کوئی بھی نقصان کرو یا خدا کے خلاف کرو، تو وہ ایک نصیحت کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے غیر ایمانداروں کے پاس تم جا سکتے ہو، لیکن خدا کے لوگ، یسوع کے خون خریدے لوگ، ایماندار لوگوں کے پاس نہ جانا، کیونکہ انہیں تمہیں نکالنے کا اختیار ہے. تو وہ اب کیا کرے گا؟ وہ اب کیا کرتا ہے کہ وہ اس شخصیت کو جو ہے وہ چننے کو ہے. یہ آخری وقت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس نے پورا زور لگا لیا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس نے کیا کیا تھا؟ اس بارے میں کھڑا کیا. خداوند یسوع مسیح کو، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی اس نے یہ آفر دی کہ اب تو کیا کر، مجھے سجدہ کر. یہ تمام سلطنتیں جتنی تو کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے، میں تیرے ہاتھوں میں کر دوں گا، تو صرف اور صرف میرے حضور سجدہ کر. تو خداوند یسوع مسیح رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو یہ کیا کہتا ہے؟ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو کیا کر، سجدہ کر. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ اس نے ہٹلر کو بھی جو ہے کیا کیا؟ ہٹلر کو بھی کھڑا کیا تھا. ہٹلر سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہٹلر کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ سوویت یونین جس نے شروع کی تھی، اس نے بھی کیا کیا؟ سب سے پہلے امن قائم کرنے کی کوشش کی اور امن قائم کیا بھی، لیکن اس کے دوران، اس کے بعد میں اس کی بربادی جو ہے وہ شروع ہوئی اور وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حیوان جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. اب حیوان ہوتا کیا ہے؟ حیوان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی،
ہم نے کیا کیا سیکھا ہے؟ لال اژدہا کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، اور ریت کے، سمجھ آئی ہے؟ اور چوتھی چیز کون سی ہے؟ کون سی؟ حیوان کے بارے میں۔ حیوان کے بارے میں جو ہے ہم سیکھیں گے۔ حیوان جو ہے، میں نے پہلے بتایا کہ حیوان لفظ جو ہے وہ وحیبت کو ظاہر کرتا ہے، وہ ایسے وحشی پن کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے سامنے نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ اس کے سامنے انسانیت ہے، نہ اس کے سامنے بچہ ہے، نہ اس کے سامنے بوڑھا ہے، نہ اس کے سامنے جوان ہے، نہ کوئی فیملی مین ہے، نہ کوئی شیر خوار بچہ ہے، وہ اس کو بھی کچل کر رکھ دے گا۔ یہ حیوان کی ڈیفینیشن ہے۔ اور انسان کو معاشرتی حیوان کا نام دیا گیا۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس میں کیا ہوا، ہجے بھی لوگ ٹائم والوں بہندے پہ، ہجے آدھا گھنٹہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ویڈیو دیکھی کہ پہلے جو خدا نے تیار کی وہ بہت اچھی زمین تھی، لیکن جیسے ہی انسان نے قدم رکھا، اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جنگلوں کو کاٹنا شروع کیا، اس کی جگہ پر بلڈنگز بنانی شروع کر دی۔ اب پھر یہاں پر ایک اور چیز ہو رہی ہے، سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ کیا بنتی ہیں؟ بن رہی ہیں سوسائٹیز۔ کہاں پر بن رہی ہیں بتا سکتے ہیں؟ اچھا، انہیں پریشان ہو گئے، پتہ نہیں میں کیڑا سوال کر لیا۔ بھئی آپ کے سامنے بن رہی ہیں، یہ کتنے آرچ ولاس بن چکے، ولاس بن چکے ہیں، وہاں پہ کتنے بن چکے ہیں، یہ سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ اور جو بیٹی نے کہا کہ فیلڈز کو ختم کیا جا رہا ہے، کھیتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، کھانے کی جگہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ فیلڈز ہماری کیا ہیں جی؟ خوراک ہیں، کھیت نہیں۔ وہ چیزیں جڑیاں بن دیاں نے، اس میں اناج ہوتا ہے، ہمارے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ختم کی جا رہی ہیں۔ انسان اپنی ڈیولپمنٹ میں کیا کر رہا ہے کہ جو ہتھیار بنانے شروع کیے اپنی سیفٹی کے لیے، لیکن اسی ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہوا کہ ان ہتھیاروں سے شکار کرنا شروع کیا، اور شکار کی وجہ سے آج جنگلات میں جانور جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو درخت ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب درخت کم ہو رہے ہیں تو آکسیجن کم ہوگی، آکسیجن کم ہوگی تو پھر انسان کے لیے سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ ادھر سے پولوشن جو ہے وہ ہوا میں جاری ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے نیچر کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا کر دیا جی؟ نیچر کو تباہ کر دیا ہوا ہے۔ قدرتی تمام جو باتیں ہیں ان چیزوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، انسان نے کیا ہے۔ اس لیے اس کو معاشرتی کیا کہتے ہیں؟ حیوان کہا جاتا ہے۔ یہ رحم نہیں کرتا، جب وحشی ہو جاتا ہے تو پھر کسی پہ رحم اس کے بس میں ہو تو یہ کسی کا ایک نوالا جو ہے وہ چھین لے۔ اگر اس کے ہاتھ میں کسی کو روٹی ہو تو وہ کیا کر لے؟ روٹی چھین لے، کسی کو کھانے نہ دے، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس پر تسلط رہے۔ اسی لیے حیوان جو لفظ ہے، اور آخری وقت میں یہ آخری جو چیز ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آخری وقت میں جب یہ حیوان آئے گا تو پھر اس سے رحم کی جو ہے وہ کوئی امید نہیں ہوگی، رحم کی کوئی امید نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس کو آگے چل کر دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم نے دانیئیل کی کتاب میں صحیفے میں سے ہم نے 4 جانداروں کے بارے میں سیکھا تھا جی۔ کیا سیکھا تھا؟ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے ہیں جاندار؟ کتنے؟ پہلے نمبر پر کون ہے؟ لائک اے لائن، یعنی کیا ہے؟ شیر ببر کی طرح۔ کس کی جگہ کس جیسا ہے؟ شیر ببر کی طرح۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کو باز کے کیا تھے جی؟ اس کے پاس پر تھے، 2 پر تھے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے ونگز پلکڈ لیٹر، یعنی اس کے جو ونگز تھے وہ کیا کر دیے گئے؟ اکھاڑ دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ جب اکھاڑے گئے تو پھر وہ دونوں پاؤں پر کیا ہو گیا جی؟ کھڑا ہو گیا۔ اور کھڑا ہونے کے بعد اس لکھا ہے کہ اس شیر کو جو دل ہے وہ انسان کا دے دیا گیا۔ کیا دے دیا گیا؟ انسان کا دے دیا گیا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آنے والے وقت میں جب میں اس حیوان کو بیان کروں گا یہ وہیں پر چیزیں موجود ہوں گی۔ یہاں پر اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ شیر کی مانند ہے۔ اور یہ کون تھا؟ کون تھا؟
یہ کون سی سلطنت تھی؟ یہ بابل کی سلطنت تھی۔ کون سی تھی؟ بابل کی سلطنت تھی۔ اور دوسری وہاں پر ہم جلدی سے اس کو کور کریں گے، لائکا بیر یعنی ریچھ کی مانند تھا، اور کیا لکھا ہے کہ وہ ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد اس کے منہ میں 3 ربز یعنی ہڈیاں تھی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا جی، اٹھا اور بہت سا اس نے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ کون سی سلطنت ہے؟ یہ دوسری سلطنت تھی، اور یہ مادی اور فارسی سلطنت تھی، جس کا بادشاہ جس کو خورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ مادی اور فارسی تھے۔ فارسی جو تھے وہ قدرے جو تھے وہ کیا تھے؟ مضبوط تھے۔ ایک طرف کھڑے ہونے کا مطلب ہے قدرے مضبوط تھے، اور یہ ریچھ جو ہے وہ بھی بڑا وحشی قسم کا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ وحشی ہوتا ہے، اور جس یہ چیر پھاڑ کر دیتا۔ میں سیدھی بات آپ کو بتا رہا ہوں کوئی آسانی طریقے سے، کہ جب جو بابل تھا اس نے بھی اس طرح کیا، اور پھر بعد میں مادی فارسی آئے، انہوں نے بھی جو ہے انسانوں کو بے شمار قتل کیا، اور تیسری جو تھی وہ تھی پینتھر کی مانند۔ کیا تھی جی؟ تیندوے کی مانند، چیتے کی مانند۔ اور چیتا کون سی سلطنت کو ظاہر کرتا تھا؟ سکندر اعظم کو ظاہر کرتا تھا۔ اور اس کے کتنے پر تھے جی؟ کتنے؟ 4 پر تھے، یعنی پر جو ہیں وہ تیزی کو ظاہر کرتے۔ اور اس بندے نے یقین رکھے کہ اپنی 30 سالہ تقریباً 30 سالہ زندگی میں پوری دنیا کو فتح کرنے جا رہا تھا۔ یہ اس قدر اس بندے نے فتح کی، اس قدر یہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اتنی سپیڈ کے ساتھ۔ اور یہ تیندوے کی سپیڈ بھی آپ جانتے، میں نے بتایا تھا وہاں پر تیندوے کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آخر کار وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کو شاید بخار ہوا تھا۔ سکندر اعظم کو کیا ہوا تھا؟ شاید میں کہہ رہا ہوں بخار ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ بھائی طارق کہہ رہے ہیں مچھر نے کاٹا تھا۔ میں تقریباً یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں، مچھر نے کاٹا، کسی نے کہا جی اس کو پیالے میں کچھ دے دیا گیا اس سے مر گیا، زیادہ اوور اس نے پی لیا اس سے مر گیا، اس کی آنکھوں کی بیماری ہوگی اس کی وجہ سے مر گیا۔ اب اس کی سلطنت ڈیوائیڈ ہوگی، لیکن جب ڈیوائیڈ ہوئی تو اس کے بعد چوتھا حیوان نکلا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، یہ ان تینوں سے علیحدہ تھا۔ ان تینوں سے کیا تھا؟ علیحدہ تھا۔ اس کی ڈھیل ڈھال، اس کا تمام جو اس کا پہناوا اور اس کی صورت جو بالکل جو ہے وہ کیا تھی جی؟ بالکل علیحدہ تھی۔ میں مزید آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں نبوکت نظر، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دانییل کی کتاب کو پڑھنا لازمی ہے۔ ٹائم کی وجہ سے میں آپ کو دونوں چیزیں دکھا رہا ہوں۔ یہ مورت اور 4 حیوان اور مکاشفہ کے حیوان کے درمیان بہت بڑی مماثلت ہے۔ یہ بہت بڑی مماثلت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سر جو تھا سونے کا تھا، اور بابل میں سونا با کثرت استعمال ہوتا تھا، اور اس کی انٹرنس کے اوپر شیروں کے منہ بنے ہوتے تھے۔ انٹرنس کے اوپر کیا تھا جی؟ شیروں کے منہ بنے ہوتے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر دوسری چیز ہے، سائرس مادی اور فارسی۔ مادی اور فارسی جو تھے، تو یہاں پر کیا ہے کہ مادی اور فارسی میں چاندی زیادہ استعمال ہوتی تھی، اس کے بعد جو سکندر اعظم آیا اس میں تانبا بہت استعمال ہوتا تھا، اور آخر میں جو تھی وہ 2 ٹانگیں، اور پھر بعد میں پیر جو کیا تھے جی؟ کیا تھے؟ مٹی اور لوہے کے۔ مٹی اور سونے دے نہیں، لوہے کے۔ اور اس کو یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ آخری وقت میں انسانوں اور مشینوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ آخری وقت مشینوں کا دور ہوگا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہوٹلز جو ہے ان میں سے جو باہر کے ممالک ہیں کئی، وہاں پر کیا ہے کہ ریسٹورنٹس جو ہیں وہاں پر انسانوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، وہاں پر روبوٹس کام کر رہے ہیں، نوکریاں فارغ ہو چکی ہیں ان کی۔ آج بھی جاپان نے اپنے ہر گھر میں جو ہے بیوی کی جگہ پہ روبوٹ رکھا ہوا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قدرے کم ہوتے ہوئے پھر آخر میں جب روم کی حکومت آتی ہے، یہ آخری جو تھی چوتھی حکومت کیا تھی جی؟ روم کی حکومت تھی، اور لکھا ہے وہ پیروں سے لتاڑتا تھا، اور اس قدر ظالم قسم کی یہ حکومت تھی کہ اس نے لاکھوں کے قریب جو ہے وہ مسیحیوں کو قتل کیا تھا۔